حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے اسلم نامی غلام کے ساتھ مدینے سے باہر جنگل کی طرف نکلتے ہیں تو کیا دیکھا کہ ایک جگہ پر آگ جل رہی ہے۔ اسلم نامی غلام سے کہا کہ چلو جا کر دیکھتے ہیں، کوئی قافلہ ہے لیٹ آ کر رکا ہے یا کسی مجبوری کی وجہ سے رکا ہے، اس کی مدد کرتے ہیں، کسی چیز کی ضرورت ہو، چلو جا کر دیکھتے ہیں۔ حضرت عمر اپنے غلام کے ساتھ وہاں جا کر دیکھتے ہیں کہ بچے رو رہے ہیں، ایک عورت ہے دیگچی میں کچھ پک رہا ہے۔ حضرت عمر نے پاس آنے کی اجازت لی، اس بڑھیا کے پاس بیٹھے اور پوچھا کہ بچے کیوں رو رہے ہیں؟ کہا کہ بھوک کی وجہ سے رو رہے ہیں۔ کہا دیگچی میں کیا پک رہا ہے؟ کہا پانی ہے، ابل رہا ہے تاکہ بچے اس امید پر کہ کھانا پک رہا ہے اور سو جائیں، لیکن کھانے کو کچھ نہیں ہے۔ وہ عورت کہتی ہے کہ امیر المؤمنین کا اور میرا کل قیامت کے دن اللہ کی عدالت میں فیصلہ ہوگا، امیر المؤمنین کا اور میرا کل قیامت کے دن اللہ کی عدالت میں فیصلہ ہوگا۔ حضرت عمر رونے لگے، کہا بڑھیا اللہ تجھ پر رحم کرے، عمر کو تیرے حال کی کیا خبر، تو جنگلات میں بیٹھی ہے۔ وہ بڑھیا کہتی ہے اگر عمر کو میرے حال کی خبر نہیں ہے تو پھر عمر حکمران بنا کیوں ہے، وہ خلیفہ بنا کیوں ہے، حاکم بنا کیوں ہے؟ حضرت عمر اپنے اسلم نامی غلام کو ساتھ لیا، بھاگے بھاگے بیت المال آئی، وہاں پر ایک بوری اٹھائی، اس میں کچھ آٹا لیا اور کچھ کھجوریں لی، کچھ چربی لی اور کچھ کپڑے لیے، اور اس بوریا کو بھر کر حضرت عمر اپنی گردن پر اٹھانے لگے۔ اسلم نامی غلام کہتا ہے امیر المومنین آپ مجھے دیجئے میں اٹھا لیتا ہوں، اصرار کیا لیکن حضرت عمر مانے نہیں۔ اسلم سے کہا کہ کیا قیامت کے دن تو میرا بوجھ اٹھائے گا؟ میں حاکم ہوں اللہ کے دربار میں، وہ میری شکایت کرے گی، آپ میرے کندھے پر لاد دیں۔ اسلم نے وہ سارا بورا حضرت عمر کی گردن پر رکھا، حضرت عمر لے کر اس عورت کے پاس آئے، کھانا پکایا، آٹا گوندا، کھانا پکانے کے بعد بچوں کو کھلایا، اور کھلانے کے بعد حضرت عمر وہاں پاس بیٹھ گئے، اور بیٹھنے کے بعد جب وہاں سے اٹھے تو اسلم پوچھتے امیر المومنین جب بچوں نے کھانا کھا لیا تو آپ وہاں کیوں بیٹھے؟ فرمایا کہ جن بچوں کو میں نے روتے ہوئے دیکھا تھا ان بچوں کو میں ہنستا ہوا دیکھنا چاہتا تھا۔ اتنے میں یہ بات چل رہی تھی، اتنے میں حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے اور آ کر کہنے لگے امیر المومنین آپ یہاں کھڑے ہیں؟ تو اس بڑھیا نے بھی سن لیا، کہا امیر المومنین یہ ہے، معافی مانگنے لگی، اللہ کے لیے مجھے معاف کر دیجئے میں نے آپ کو برا بلا کہا۔ تو حضرت عمر فرماتے ہیں کہ معافی تو مجھے مانگنی چاہیے، یہ تو میرا حق بنتا ہے، میں خلیفہ ہوں، میں حکمران ہوں۔ حضرت عمر نے اس بڑھیا سے معافی مانگی اور اس کو بیت المال سے بہت سارا سامان آٹا وغیرہ دیا، اور اس بڑھیا سے یہ بات طے کرائی کہ کیا تو نے عمر کو اتنے سامان کے بدلے، اتنے پیسوں کے بدلے عمر کو معاف کر دیا؟ تو بڑھیا کہتی ہاں امیر المومنین میں نے آپ کو معاف کر دیا۔ حضرت عمر نے حضرت علی سے فرمایا کہ کاپی قلم لایا جائے اور اس کو لکھا جائے کہ اس بڑھیا نے اتنی قیمت کے عوض عمر کو معاف کر دیا۔ تو دیکھا قلم کاغذ نہیں ملا، اپنے کرتے سے کپڑا کاٹا اور اس پر لکھوایا کہ اس بڑھیا نے اتنے مال کے عوض عمر کو معاف کیا ہے۔ وہ لکھا اور لکھ کر گھر لے آئے اور اپنے بیٹے عبداللہ سے کہا کہ بیٹا عبداللہ جب میرا انتقال ہو جائے تو اس ٹکڑے کو میرے کفن میں رکھ دینا، کل قیامت کے دن اللہ کی عدالت میں میں اس کو بتاؤں گا کہ پروردگار اس بڑھیا نے مجھے معاف کر دیا تھا۔ کیسا وہ حکمران ہوگا، 22 لاکھ مربع میل کا حاکم، جس کا دعویٰ یہ ہے کہ میری حکومت میں کوئی بھوکا نہیں سو سکتا، اگر عمر کی حکومت میں کوئی کتا بھی پیاسا مرتا ہے کہ کل قیامت کے دن اللہ کی عدالت میں عمر سے پوچھا جائے گا۔ اندازہ لگاؤ کیسا وہ حکمران ہوگا۔ اس ویڈیو کو شیئر ضرور کیجئے، ہو سکتا ہے آپ کے ایک شیئر سے یہ بات کسی کے دل میں اتر جائے۔ جزاک اللہ۔